میں نے آپ کے گھر میں آ کے پہلے تو آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم کی ایٹموسفیئر کو ڈسٹرب کیا. سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے, مہمان نوازی کے لیے کچھ سامنے لوگ آ گئے, ان کا ٹائم, ان کی ڈیلی روٹین میں خلل. اب جیسے میں نے ان کی ڈیلی روٹین میں خلل ڈالا تو میرے اوپر واجبات چڑھنا شروع ہو گئے, میں اکاؤنٹیبل ہونا شروع ہو گیا. آپ کے دل و دماغ میں اس ہر قدم کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ ہو جانی چاہیے, نہیں بھی ہو تو آپ کے ادھر ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ زندگی جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, یہ کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے انسان کی. تو آپ جب نیکسٹ جنریشن کو لے کے آتے ہیں تو آپ کی نیکسٹ جنریشن آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا آپ نے وہ تمام قرض چکائے, کیونکہ اگر آپ نے وہ قرض نہیں چکائے تو وہ ایڈڈ برڈن آ جائے گا میرے اوپر, بینگ یور پروجنی, بینگ یور نیکسٹ جنریشن. میرے اوپر وہ قرض آتا ہے جو آپ نے نہیں چکایا, اور آپ کے اوپر وہ آلریڈی آتا ہے جو آپ کے بڑوں نے نہیں چکایا. کرتے 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 کیا آپ مجھے اس دنیا میں فری فرام یور اکاؤنٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں, یا مجھے میری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کوئی فائل اور ڈاکومنٹس تھما رہے ہیں جو آپ کے حصے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی تھی مجھے اتارنی پڑی. لوگوں کو یہ چیز نہیں, اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کسی اسپیسیز میں دنیا میں آ گئے ہیں تو یہ کہنا توہین رسالت ہوگی کہ کسی اور اسپیسی کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی زیادہ اشرف بنایا ہے. اگر وہ اسپیسیز کو انسان سے بھی اشرف ہوتی تو آقا اس میں آتے, اس اسپیسیز کی ویزیبلٹی میں آتے. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. اسی ساری رمضان پوڈ کاسٹ کے دوران ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے وہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ڈیزائن کر سکتے ہیں, ڈرافٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم لوگ اپنے آپ کو ریئلائز کریں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت یعنی زندگی کو, اپنی ذاتی زندگی کو لوگوں کے لیے اس لیول پہ نمایاں کریں, لوگوں کے لیے, آس پاس کے لوگوں کے لیے, کہ ہم وہ بلیسنگ بن کر, وہ نعمت بن کر دنیا کو ملیں جو نعمت بن کے ہم دنیا کو دیے گئے تھے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی ذات کی نعمتیں گننا شروع کروں تو کسی ایک نعمت کو بھی میں دیکھ لوں, قوت گویائی کو دیکھ لوں, سننے کو, سماعت کو دیکھ لوں, سوچ کو دیکھ لوں, سوچنے کی سکت کو دیکھ لوں, تو یہ وہ بلیسنگز ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں. اب میری ان بلیسنگز کو بلیسنگ کہنا کہاں تک درست ہے؟ مثال کے طور پہ میرے کسی عمل سے اگر میرے آس پاس کے لوگ ڈیمیج ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ, تو وہ میرا عمل جو ہے, وہ میرا ایکٹ, وہ میری سخت نعمت کے بجائے کسی شخص کے لیے زحمت بن سکتی ہے. کسی شخص کے لیے وہ چیز ایک ایسا پوائنٹ آف ایکشن بن سکتی ہے کہ جو نعمت کے زمرے میں نہیں آئے گا. یعنی میں آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اگر میری گفتگو سے آپ کو کسی طرح سے کوئی نقصان ہوتا ہے خدا نخواستہ, تو میری گفتگو از دا نیگیٹو یوز آف دا نعمت دیٹ آئی پوزیس. تو اچانک سے نعمت جو ہے وہ اپنا اینگل چینج کر دیتی. یعنی ایک چھری ہے یا ایک اوزار ہے جس سے میں پازیٹیو استعمال کروں یا نیگیٹو استعمال کروں, وہ اس اوزار کی اس مومنٹ پہ پریزنس کو اچھا یا برا ثابت کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے اور یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دنیا میں آیا ہوں اور دنیا میں میرے ایک سرٹن ایج کو اچیو کیا ہے, جس کے بعد میرے پریزنس لوگوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہو, تو میں ان لوگوں کے لیے ایک نعمت بن سکتا. اور اسی کے برعکس اگر خدا نخواستہ میری پریزنس سے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے کوئی شخص نعمت کنسیڈر نہیں کرے گا, مجھے کوئی شخص سزا کنسیڈر کر سکتا ہے, امتحان کنسیڈر کر سکتا ہے, زحمت کنسیڈر کر سکتا ہے, لیکن مجھے وہ اپنے لیے باعث رحمت کوئی نعمت رجسٹر نہیں کرے گا. اس کانسیپٹ کی گریوٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے پوری دنیا کے لیے, جس میں چرند پرند, نباتات, جانور, انسان, ماحول, یہاں تک کہ ٹو سم لیول ایون یونیورس میں, کائنات میں بھی اپنی پریزنس کو رجسٹر کیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ناسا نے ایکسپلوریشن کی, انہوں نے چاند کو ایکسپلور کیا, انہوں نے مارس کو ایکسپلور کیا کہ ادھر کیا ایٹموسفیئر ہے, ادھر کیا زندگی کے کوئی آثار پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے. اب اس ایکسپلوریشن کے دوران وہ ایک سرٹن لیول آف انٹرفیئرنس کر رہے ہیں نیچر میں, یعنی ایک اسپیس شپ آ رہی ہے. وہ اسپیس شپ اس ایٹموسفیئر میں جب انٹر ہوگی تو ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اس اسپیس شپ کے کسی ایگزاسٹ سے بھی کوئی ایسی امیشن نہ ہو کہ اس سراؤنڈنگ میں, اس ایٹموسفیئر میں وہ کوئی ایسا کوئی کیمیکل یا ایسا کوئی بھی ایسی آئٹم وہاں پہ نہ چھوڑ جائیں جو اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت سی ایک ماحول میں کوئی ڈسٹربنس جنریٹ کرے. اگر وہ ڈسٹربنس جنریٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے اپنی نعمت کا استعمال اپنی کسی ایکسپلوریشن کے حصول کے لیے اس استعمال کے دوران کوئی ایسی چیز یوز کی جس نے اس ماحول کو ڈیمیج کر دیا, وہاں کے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر دیا. تو یہ نعمت کا اور اپنی طلب کا یا اپنی خواہش کا, اپنے ڈیزائر کا, اپنی ایکسپلوریشن کا ایک
کے ڈیزائر میں ایک نعمت کا غلط استعمال ہو. ابھی میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں کہ ذریعہ ہاشمی دنیا میں آئے تو بھائی ذریعہ ہاشمی نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فور موسٹ دنیا میں آ کے اپنے ہوا کے یوزج، آب و ہوا جو وہ یوز کر رہے ہیں، جو وہ کنزیوم کر رہے ہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ آف آکسیجن انہوں نے پوری زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی کلیکٹیو ایٹماسفیئر سے کنزیوم کرنی. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا ادھار تو میرے اوپر اس ایٹماسفیئر کا آکسیجن کی مد میں آ گیا. اب جیسے میں نے وہاں پہ آکسیجن لی ہے، اٹس لائک آئی کم ٹو یور ہوم اینڈ یو برنگ واٹر ٹو می. آپ کہتے ہیں پانی پئیں، یا آپ کہتے ہیں چائے پئیں یا کھانا کھائیں. میں نے آپ کے گھر میں آ کے پہلے تو آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم کی ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کیا. سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مہمان نوازی کے لیے کچھ سامنے لوگ آ گئے، ان کا ٹائم، ان کی ڈیلی روٹین میں خلل. اب جیسے میں نے ان کی ڈیلی روٹین میں خلل ڈالا تو میرے اوپر واجبات چڑھنا شروع ہو گئے. میں اکاؤنٹیبل ہونا شروع ہو گیا آپ کی اس مہمان نوازی کا، ٹائم دینے کا، اس کے بعد پانی پوچھنے کا، پانی دینے کا، کھانا پوچھنے کا، کھانا دینے کا، چائے کا. جو چیز میں آپ کے وقت سے لے کے، آپ کی توجہ سے لے کے، آپ کی دی ہوئی تمام ان نعمتوں کو جو آپ میرے ٹیبل پہ رکھ کے مجھے آفر کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا مقروض ہونا شروع ہو گیا. اب جب آپ اس لیول پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دنیا میں آنا دنیا کے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے. فرام دا ویری فرسٹ بریتھ دیٹ یو ٹیک، یو آر بیکمنگ لائبل ٹو پے بیک ٹو دا کلائمیٹ، ٹو دی ایٹماسفیئر، ٹو دا نیچر اراؤنڈ یو، ٹو دا پلانٹ اٹ سیلف. اور آپ اس اکاؤنٹیبلٹی کو پس پشت رکھ کے ان نعمتوں کا بے جا استعمال بھی شروع کر دیتے. کرتے 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 آپ زندگی میں گزارنا شروع کرتے ہیں. آپ جس راستے سے چلتے ہیں اس سڑک کے اوپر ویئر اینڈ ٹیئر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، آپ کے استعمال سے اس راستے کی ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ڈیمیج راستہ آپ کو عنایت کرتا ہے. وہ راستہ بنا ہی اس لیے کہ اس کے اوپر آپ چلیں، لیکن آپ کے دل و دماغ میں اس ہر قدم کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو جانی چاہیے. نہیں بھی ہو تو آپ کے ادھر اور ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں. چاہے آپ کو یہ کوئی بتائے یا نہ بتائے، یہ چیز آپ کو آپ کے لاشعور میں آ جانی چاہیے کہ اس وقت میرا رائٹ اور میرا لیفٹ میرے ہر اس سٹیپ کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے جو سٹیپ میں لے رہا ہوں، اس بریتھ کو کاؤنٹ کر رہا ہے جو سانس میں لے رہا ہوں. اور یہاں سے میرا لین دین شروع ہو جائے گا ان ٹرمز آف دا فرسٹ چیپٹر جو ہم نے ڈسکس کیا رمضان میں، ریلیجن کی روشنی میں ایتھکس اور میتھمیٹکس. کہ اب ایتھکلی وہ تو نیچر تو مجھے آکسیجن دیا جا رہا ہے جو اس کا فرسٹ. نیچر نے نہیں کہا کہ دریافت کے حصے کی آکسیجن جو ہے وہ میں کم کر کے دوں، یا صبح میں اتنی دوں، دن میں اتنی دوں، شام میں. اس نے مجھے ابنڈنس میں دینا شروع کر دیا کہ میں بھاگ کے زیادہ انٹیک آکسیجن کی کروں یا میں چل کے آرام سے کروں، یا جیسے مرضی مجھے گرمی سردی وہ سارا کچھ، وہ فرکشن جس کے تحت میرے موشن اور میرے چلنا پاسبل ہوتا ہے. ایوری سنگل atom and molecule which is busy in enabling me to make a movement and hence generate some sort of an energy out of it. اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا ماحول، پوری کی پوری دنیا اپنا بیلنس میرے لیے ایک موزوں انوائرمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے عنایت کرنا شروع ہو گیا. اب یہ فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دس پرسن اپون whose shoulders we rest، یہ اس سارے عمل کو کتنا اپنے دماغ میں کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی میں آج آپ کے اوپر کوئی فیور کرتا ہوں یا آپ میرے اوپر کوئی فیور کرتے ہیں، تب تو مجھے بخوبی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پہ فیور کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص، ایک کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ مجھے اس کو ریئلائز کروا سکتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے کیا ہے یا کر رہا ہوں، تو آپ اس کے جواب میں کیا کریں. کیونکہ یہ جو دوسری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. اچھا، اب دیکھیں یہ جو رنگ ہے، یہ جو پرسیپشن ہے، آپ لوگ اس پرسیپشن پہ سب سے پہلے تو ایک اپنے اوپر سچویشن طاری کریں کہ کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ میری گفتگو آپ تک پہنچانے میں دنیا جہان کے کتنے سسٹمز بزی ہوتے ہیں اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے. فرام دا ویو، ساؤنڈ ویو entering into the microphone, going through the cable into this device, and then through internet in a spectrum of information جو جاتی ہے اور آپ تک پہنچتی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ہوتی ہے یا ساؤنڈ کی ہوتی ہے تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں آواز کلیئر نہیں آ رہی یا انٹرنیٹ میں کچھ مسئلہ ہے.
اور اس کا نہ صرف یہ کہ آپ اس کے ذمہ دار لوگوں کو اس وقت اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں کہ یار یہ انٹرنیٹ کنیکشن ہی خراب ہے، ان لوگوں کو میں پے بھی کر رہا ہوں، یہ مجھے اس کی اسپیڈ اچھی نہیں دے رہے، یا یہ میں نے ڈیوائس خریدی، اتنے پیسے دیے اور اس ڈیوائس نے اپنی وارنٹی ٹائم فریم کے اندر ایتھیکلی مجھے وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کی جو ایتھیکلی اس کو کرنی چاہیے تھی. ہم اس سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی جانتے ہیں، جس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہم جاننا چاہتے ہیں، جس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے اور پھر جس کی ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے. لیکن ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کو بالکل سرن نظر انداز کرتے ہیں، جس میں کوئی نیچر، کوئی ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ آ کے، ایک ایکٹیو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ آ کے ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ بھیا اتنی آکسیجن جو آپ نے کنزیوم کی، اس کے ریٹرن میں کیا آپ نے کوئی ایسا پلانٹ لگایا یا کوئی ایسا میکنزم، آٹومیٹک مشینری یا نیچر کی کوئی پودے کی صورت میں کچھ لگایا کہ اتنی آکسیجن میں لیتا ہوں تو اس کے جواب میں ایک ایسا پودا لگا دوں جو اپنے پودے کی اپنے کی لائف سپین میں اتنی آکسیجن جنریٹ کرتا ہو ایٹ لیسٹ جتنی ایک شخص کنزیوم کرتا ہے ایک زندگی میں. ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا. پھر آکسیجن تو ہو گئی فرسٹ اینڈ فارموسٹ. پھر ہم دیکھتے ہیں لائٹ، چاہے وہ سن لائٹ ہے، چاہے وہ مون لائٹ ہے، چاہے وہ مین میڈ اسٹریٹ لائٹس ہیں. ہمیں جو چیز اس نیچر میں اور انسانوں کے کریٹڈ انفلوئنس سے ہمیں جو چیز مہیا ہوتی ہے، اس کے کاؤنٹر میں ہم کوئی تحفہ ریٹرن کا عنایت کرنے کا تصور نہیں کرتے. یہ سوچ جب آپ کے دماغ میں آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ زندگی جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے انسان کی. اتنی بڑی ذمہ داری کہ آپ جب اپنی نیکسٹ جنریشن کا سوچتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں. آپ پہلے تصور میں لاتے ہیں کہ میری بدولت اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا، کوئی انسان اس دنیا میں آئے گا، تو مجھے بے صبری سے انتظار ہوگا کہ میں اس کو ایسی ایج میں جلدی سے لاؤں جس ایج میں میری یہ بات وہ سمجھ سکے کہ بیٹے تم آ تو گئے ہو، لیکن جتنی دیر تم نے لگائی ہے اپنے سینسز ایکوائر کرنے کے لیے کہ تم میری بات سن سکو، اس میں اتنے سال لگ گئے. اس دوران اس پورے نیچر نے تمہیں نرش کرنے کے لیے، تمہاری نرشمنٹ، تمہاری نگہداشت کے لیے نیچر نے کاؤنٹلیس چیزیں تمہیں عنایت کی ہیں، بغیر سگنیچر کے، بغیر کسی رسید کے کہ اتنا بل بن گیا بھائی آپ کا، اور اللہ تعالیٰ وہ دیے گئے ہیں بے نیازی سے. اور اب جیسے تم اتنے ہوش میں آ گئے ہو کہ میں تمہیں یہ بات سمجھا سکوں، تو پہلے تو تم اپنے گزرے ہوئے سالوں کا اور اسی پیٹرن پہ آنے والے 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، ان کا پے بیک میکنزم اسٹیبلش کرو. اب وہ انسان کا بچہ ہے، معصوم، وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جب آپ نے مجھے اتنا بتا دیا ہے تو آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ مجھے وہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو آپ کہتے ہیں سب سے پہلے تو چلو کسی ایسے باغ میں، کسی ایسے جنگل میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم کوئی ایسا پودا لگا سکیں جو آپ کے ریٹرن میکنزم کا پہلا اسٹیپ ہو جائے. اب جیسے آپ اس کو بچے کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اوکے، اینی تھنگ دیٹ آئی گیٹ فرام نیچر comes with a sense of accountability, not in the sense کہ میں نہیں دوں گا تو آکسیجن ملنا بند ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کھلی چھوٹ دوں گا آپ کو، آپ کیے جائیں. بس آپ اپنی زندگی کے دوران اس کے ریٹرن کا کوئی ایسا میکنزم رکھیں کہ آپ عزت احترام سے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے گھر آیا تھا جب مہمان نوازی آپ نے مجھے چاروں طرف سے سب کچھ دیا، مجھے گرمی لگ رہی تھی تو ایئر کنڈیشنر بھی آن کیا آپ نے، مجھے سردی لگ رہی تھی تو ہیٹر بھی آن کیا، مجھے پانی بھی پوچھا، کھانا بھی پوچھا، چائے بھی پوچھی، پھر مجھے میرے سونے کا بھی بندوبست کیا. میں نے کہا کہ میں نے اس دوران ٹی وی دیکھنا ہے تو آپ نے ٹی وی بھی لگا کے دیا. میں نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب پڑھنی ہے، مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے تو آپ نے مجھے ٹیچر بھی مہیا کر کے دیے. سب کچھ کر کے دیا مجھے. یہ ساری آسائشیں مجھے آپ کے اس سسٹم کی انٹری پہ پروٹوکول کے ساتھ ملنا شروع. 2 شخص ماں باپ بن کے پہلے تو مجھے انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا. انہوں نے میرا ہر شور شرابہ، چیخنا چلانا انہوں نے اتنے پیار سے، محبت سے، اتنے خوبصورتی سے کرنا شروع کیا کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی. مجھے ایک کو ماں کہنا سمجھنا پڑا جس طرح سے فیڈ کر رہی تھی، اور ایک کو باپ. پھر انہوں نے مجھے ریئلائز کرا کہ ہاں وہی میرے ماں باپ ہے. اس کے بعد مجھے بہن بھائی بھی عنایت کر دیے گئے جو میرے ساتھ کمپنی تھے. پھر کرتے کرتے انہوں نے نہ صرف کھانے پینے بلکہ میرے پڑھنے، میرے اسکول جانے آنے، ان سب چیزوں کا انتظام کرنا شروع کیا. اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان ماں باپ کا ریٹرن کیسے دوں جبکہ میں ابھی اپنے پہلے آکسیجن کا پلانٹ کا سوچ رہا ہوں کہ وہ میں نے کب لگانا ہے. تو یہ جو سارے ریٹرن ہے یہ میرے اوپر جو ادھار چلتے جا رہے ہیں، اس کا ریٹرن میکنزم میں کیسے اسٹیبلش کروں، میں کیا کروں اس کے لیے. تو اچانک سے پھر اس وقت آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے گھبرانے کی بات نہیں. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میاں یہ 2-3 کتابیں، ان کتابوں میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں، جس میں آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس مہمان نوازی کا ریٹرن سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماں باپ کی، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے، اور اپنے سراؤنڈنگز میں نیبر کے، پھر نیبر سے آگے جائیں تو اپنے دیگر معاملات زندگی میں جو لوگ ملتے ہیں ان کے، پھر امیڈیٹ فیملیز کے، اور پھر ڈسٹنٹ فیملیز کے، اور کرتے کرتے سوسائٹی کے، پھر کنٹری کے، پھر پورے اس نیبرہڈ آف کنٹریز کے، پھر پلانٹ کے، پھر پوری کائنات کے. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اتنا جو آپ نے بڑا مجھے سسٹم بتا دیا ہے جس میں نے اتنے سے انسان نے اتنے بڑی یونیورس کا رول پلے کرنا ہے، تو اس کے لیے تو آئی نیڈ ٹو ہیو سرٹن سپر پاورز.
یہ تو عام آدمی کی بس کی بات ہی نہیں ہے. ایک انسان کی an average person cannot do that. I need to become a superman to be able to do that. اب آپ جب ایسا سوچتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سپرمین کیا ہوتا ہے, یہ کون سی ایسی سائنس ہے, کون سی ایسی ٹرم ہے. پھر آپ سپرمین کو ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں. تو جو ہم ابھی آف لائن ڈسکس کر رہے تھے, تو ہینری برگسن جو فرینچ فلاسفر ہے, وہ کہتے ہیں اس کو سپر ہیومن کہتے ہیں. جرمن فلاسفر نیچے جو ہے وہ اس کو اوبرمنش کہتے ہیں یا سپرمین کہتے ہیں. اور کرتے کرتے ہمارے مسلم فلاسفر آف دس ریجن علامہ محمد اقبال صاحب, وہ کہتے ہیں اس کو مرد مومن. اب یہ مرد مومن اور وہ سپرمین, یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں ولادت سے بھی پیچھے چلے جائیں, تو ایرسٹوٹل اور پلیٹو اور سوکریٹس اور پائتھاگورس اور یہ لوگ ایک ٹرم یوز کرتے تھے جس کو وہ سیلف کہتے تھے, جس کو ہم اب خود ہی مرد مومن کا نام دے رہے ہیں, بینگ پاکستانی مسلم سمجھو. اب یہ 300 بی سی سے چلا ہوا سفر سیلف ریلائزیشن کا, ہم اگر 1877 میں اقبال کی پیدائش سے لے کے 1938 تک چلیں, ان کے انتقال تک, 300 بی سی سے لے کے 1938 تک کے یہ جو 2000 سال ہیں, ان 2000 سالوں کا کانسیپٹ میں اسٹیبلش مین کائنڈ کا کانسیپٹ, اور بیچ میں اسلامک ہسٹری کی بہت بڑی ایک میگنیفیسنٹ ٹیل اسٹوری, جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام سپر مین, سپر ہیومن, اوبر منچ اور مرد مومن ایگزسٹنس میں بھی دکھا دیے کہ ایسے کریکٹر ایگزسٹ کیے ہیں, ایسے کریکٹر پرسونیفائی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیٹ مین, اسپائڈر مین اور اس طرح کی کوئی کامک اسٹوری ہے, کوئی ہائپوتھسس ہے, کوئی فکٹیشس کریکٹر ہے. یہ کریکٹر انسان کے دماغ میں جو فکشن کی صورت میں بھی آئے ہیں, یہ پریکٹیکلی اس دنیا میں اترے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی گزاری ہیں کہ جس کی بیس پہ فلاسفرز نے, تھنکرز نے اور ٹیچرز نے, اساتذہ نے ایک ٹرم ایسی بنائی کہ آپ بھی وہ سپر سٹیٹس ایکوائر کر سکتے ہیں, جس میں آپ اپنے اس تمام ڈیٹ کا, ادھار کا, جو آپ کو اس پورے سائیکل آف ہاسپٹیلٹی میں ملا ہے, جس دنیا میں آپ آئے تھے, اس کا قرض بھی چکا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اس کا قرض چکا سکتے ہیں, بلکہ آپ آنے والی جنریشنز کو اس تمام کا تمام میکانزم ڈرا کر کے دے سکتے ہیں, جس میکانزم سے آپ ایک کے بعد ایک مرد مومن, سپرمین, سپرمین یہ جنریٹ کریں, تاکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے, جب اس کا وقت ختم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہو, تو اس کو پتا ہو, وہ فخر سے جائے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا انتظار کرے, اور اس کو انتظار ہو نیکسٹ فیز آف میریکلس کا, کہ یہاں پہ جتنی ہاسپٹیلٹی تھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں وہ بلند کر کے حاضر ہو کہ سر میں نے جو کچھ میرے اوپر تھا ادھار, وہ میں چکا کے آیا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنے اس ٹیسٹ میں پاس ہوں کہ نہیں ہوا, کیا میرے اوپر کوئی ایسا قرض رہ تو نہیں گیا جو اس کائنات نے میرے اوپر کیا تھا, جو میرے فیملی نے, میرے خاندان نے, میرے دوستوں نے, میرے نیبرز نے, میرے نیبرہڈ نے, میری کنٹری نے, میرے ملک نے, اور اس سارے کلائمیٹ اور ایٹماسفیئر نے مجھ پہ کیا تھا. اس ٹائم آپ کو ریئلائز ہو کہ ہاں جی, آپ نے یہ سب قرض چکا دیے, اینڈ آپ کو ریوارڈ کی صورت میں وہ تمام نعمتیں دی جاتی ہیں, جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی زندگی میں وعدہ کر چکے ہیں. اب یہ ساری کی ساری داستان میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ دس از the way to actually first and foremost realize that upon entering this planet, yourself, everyone around us, yourself has to realize the existence of a system around yourself and the way it nourishes you and the way you are supposed to maintain it in a way that it is capable of nourishing more people like you. Unless آپ یہ کر رہے ہیں, تو آپ جب نیکسٹ جنریشن کو لے کے آتے ہیں, تو آپ کی نیکسٹ جنریشن آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا آپ نے وہ تمام قرض چکائے, کیونکہ اگر آپ نے وہ قرض نہیں چکائے تو وہ ایڈڈ برڈن آ جائے گا میرے اوپر, بینگ یور پروجنی, بینگ یور نیکسٹ جنریشن. میرے اوپر وہ قرض آتا ہے جو آپ نے نہیں چکایا, اور آپ کے اوپر وہ آلریڈی آتا ہے جو آپ کے بڑوں نے نہیں چکایا. کرتے 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 کیا آپ مجھے اس دنیا میں فری فرام یور اکاؤنٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں, یا مجھے میری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کوئی فائل اور ڈاکیومنٹس تھما رہے ہیں جو آپ کے حصے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی تھی, مجھے اتارنی پڑے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ ریلائز کرنا ہے کہ دس از ہاؤ آئی ایم سپوز ٹو لک ایٹ دا ورلڈ اراؤنڈ. دین آئی ایم سپوز ٹو لک ایٹ مائی سیلف. What am I? What is the set of skills I have to become a Superman, to be able to handle the burden of the whole universe? میں ایک عام کریشن نہیں ہوں. مجھے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں, اس اسپیسیز میں مجھے اللہ تعالیٰ نے شامل کیا, جس اسپیسیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ذات کو دنیا میں اتارا تھا. اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے, یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسان سے اشرف بھی کوئی ذات ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی کوئی اسپیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, تو وہ اس شک و شبے کو دور کر لے. کیونکہ اگر کوئی بینگ, اگر کوئی کریچر, اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کریشن انسان سے اشرف ہوتی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اسپیسیز میں آتے. محبوب, اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جس اسپیسیز میں اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں اتارا وہ اسپیسیز ہیز ٹو بی دا فائنسٹ فار دا محبوب ٹو ہیو ایکوائرڈ اٹ. آپ اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے کسی بھی محبوب تر ذات کے لیے اپنے سے بھی بہتر چیز کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز میرے سے بھی افضل ہے، جو مجھے جو چیز ملی اس سے بھی افضل چیز میرے محبوب کو ملے، چاہے وہ آپ کی والدہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کا کوئی محبوب فرینڈ ہے، کوئی شخص جس سے آپ کو محبت ہے، اس شخص کو بھی آپ اپنے سے بہتر چیز کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ محبت کا فرسٹ اینڈ فورموسٹ تقاضا یہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ ہم سے بہتر مخلوقات ہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی مخلوقات سے کے اوپر ترجیح دی. وہ مسکنسیو کی جاتی ہے یہ بات، اسی لیے میں نے یہ پوائنٹ آج ہائی لائٹ کیا، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز نہیں، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کسی اسپیسیز میں دنیا میں آ گئے ہیں تو یہ کہنا توہین رسالت ہوگی کہ کسی اور اسپیسی کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بھی زیادہ اشرف بنایا. اگر وہ اسپیسیز کوئی انسان سے بھی اشرف ہوتی تو آقا اس میں آتے، اس اسپیسیز کی ویزیبلٹی میں آتے. مسلمان شخص یہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا. غیر مسلم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت کو بھی انٹرپریٹ کرنا بڑا آسان کام. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کامل ترین اشرف ترین ذات ایگزسٹ کرتی ہے اسپیسیز کی صورت میں بھی، اور ود ان دا اسپیسی ایک سیٹ آف اسکلز اور سیٹ آف ابیلٹیز کی صورت میں بھی، یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب سے سپیریئر ذات ہے، اور اگر سیکنڈ ڈگری پہ کوئی ذات سپیریئر آ سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، اسپیسیز کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، عقیدت سے، عقیدت کی عظمت کے حوالے سے یا کسی بھی درجے کے حوالے سے، اگر کوئی ذات اللہ تعالیٰ کی اس 5 سیکنڈ پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو وہ ذات آقا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا ادراک دیں سب کو کہ کوئی بھی شخص یہ تصور بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سیکنڈ ڈگری آف اینی بیوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ بیوٹیفیکیشن آف کیریکٹر ہے یا بیوٹیفیکیشن آف اسپیسیز ہے، وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. اگر آپ کو کوئی شخص قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ انٹرپریٹ کرے تو اس کو آپ پلیز خود سے بتائیے گا کہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ آیت کی انٹرپریٹیشن ایسے کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن کی تو آپ نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ، ذات اقدس کی حرمت اور عزت میں کمی کر دی، جو کہ باقاعدہ ایک گناہ ہے، شاید سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کے آپ مرتکب ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کو وہیں پہ روک دیجیے، چاہے وہ کوئی بھی یہ گفتگو کر رہا ہو کہ سر آپ شاید توہین رسالت پر مرتکب ہو رہے ہیں یہ گفتگو کر کے کہ ایسی کوئی اسپیسی بھی ایگزسٹ کرتی ہے جو آقا علیہ السلام کی اسپیسی سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے جس کو آپ آقا کی ذات سے سپیریئر رکھ سکتے ہیں، اور کسی فرشتے کو بھی، کسی نان فرشتے، کسی جن، کسی انسان، کسی ایلین، کسی جانور، کسی پرندے، کسی درخت، کسی بھی چیز کو آپ آقا علیہ السلام سے افضل نہیں رکھ سکتے. اب جیسے انہوں نے انسان ہیومنوئڈ کو شرف بخشا کہ وہ اس صورت میں دنیا میں آئے، تو اس کے بعد ہیومنز ایز اے ہول ایک اسپیسی دنیا کی افضل ترین مخلوق بن کے ابھرے. ناٹ خالق، مخلوق بن کے ابھرے. خالق ہمیشہ مخلوق سے بھی افضل رہے گا، ہینس خالق اور مخلوق میں اور خالق کی تخلیقات میں سب سے افضل ترین چیز آقا علیہ السلام کی پریزنس کی وجہ سے انسان بن گئے. ایک بات. دوسری بات میں یاد رکھیے، ایرسٹوٹل نے کہا تھا اٹ از دی انٹلیکٹ آف مین دیٹ میکس مین سپیریئر. آئی بیگ ٹو ڈیفر، کیونکہ انٹلیکٹ کے بغیر بھی جو انسان کا بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جنتوں میں بہت اعلیٰ مقام دینے کے لیے دنیا میں اس کو کسی بھی حوالے سے پریویلیجز کم دیے، وہ بھی اشرف ترین افضل ترین ذات ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے. اور کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی فرشتے، کسی بھی جن، کسی بھی جانور، کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو خود نہیں پھونکا کسی اور بھی کریچر میں. دس از وائی آدم علیہ السلام کے سامنے angels were supposed to bow because they could see that the being inside آدم علیہ السلام is being the amr of the Lord. اللہ تعالیٰ نے اپنا امر پھونکا ہے، اپنی روح پھونکی. جیسے آپ اس چیز کو رجسٹر کرتے ہیں تو ایرسٹوٹل کی وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ڈولفن اور چمپینزی اگر بہت کلیور اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں تو وہ ان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی. اشرف ان کو انٹلیکٹ نہیں بنا رہا، اشرف ان کو اللہ تعالیٰ کے امر کی پریزنس بنا رہا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کہ آقا علیہ السلام نے اس اسپیسیز کو شرف بخشا ہے کہ اس اسپیسی میں وہ دنیا میں آئے، تو دیٹ از سفیشینٹ فار اے مومنٹ ٹو نو کہ اس سے سپیریئر ایز اے ہول، اس سے سپیریئر کوئی اسپیسی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اب لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ، سپیریئر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے جو بھی آپ سے نیچے کی اسپیسیز ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ دنیا کی اور مخلوقات ہیں، ان سب کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آتی ہے. سپیریئر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو رول کرتے. سپیریئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیرنٹس میرے سے سپیریئر اس لیے ہیں کیونکہ مجھے دنیا میں لانے میں ان کا عمل دخل تھا، مجھے گرو کرنے میں، مجھے باقاعدہ ایک پروڈکٹ بنانے میں جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ نبھائی اور اپنی سپیریورٹی شو کی. میں نے ان کی نگہداشت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے میری نگہداشت کی ہے بیکاز دے ور سپیریئر ٹو می. چاہے وقت کی سپیریورٹی تھی ان کے پاس، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی
کو منظور تھا اللہ تعالیٰ کی نے جو مقدر میں لکھا تھا کہ میں نے عدیم ہاشمی کا سپوت بننا ہے، تو عدیم ہاشمی کو یہ سپیریورٹی میرے پہ حاصل ہے، بٹ عدیم ہاشمی کی سپیریورٹی عدیم ہاشمی کی اکاؤنٹیبلٹی سے پتہ چلے. اگر میں آج اپنے بچے کی نگہداشت میں کوئی کمی کرتا ہوں تو میں نے اپنی سپیریورٹی لوز کر دی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ آپ کے چیف منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا آپ کے کونسلر ہوں یا میئر ہوں، اگر وہ اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو یا اپنے ملک کو چلانے سے قاصر ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے نااہل قرار دیے جاتے ہیں، تو ان کو ریموو کیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل بیکاز یور اکاؤنٹیبلٹی شوز کہ آپ اس سپیریئر پوسٹ کے اوپر آنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے. دوسرے چیف منسٹر یا دوسرے میئر یا دوسرا مینیجر یا جو بھی آپ پوسٹ ہے وہ سپیریئر پوسٹ ہے. سپیریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو سنبھال سکے، یا اس صوبے کو یا شہر کو یا اس ملک کو سنبھال سکے. اگر وہ یہ نہیں کر پاتا تو ہم انسان ہونے کے ناطے تو اس کو فوراً سے ہٹا دیتے. ہم اپنی ہائرارکی میں، اپنے سسٹم میں یہ رول رکھتے ہیں that if آپ کی جاب ڈسکرپشن فلاں 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 ہے، if you fail to manage the duties, the responsibilities that are upon you, then you will be fired or removed or demoted. یہ سب چیزیں آپ واقف ہیں بخوبی.